ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ کچھ چند دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو اہل سنت کے مولوی حضرات ہیں وہ یہ شیعوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ جو شیعوں کا قرآن ہے وہ 30 پاروں کا ہے اور یہ جو موجودہ قرآن مجید ہے ان پر شیعوں کا عقیدہ اور عمل نہیں ہے۔ معزز سامعین گرامی، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور ائمہ معصومین اسلام کے اقوال زرین اور شیعہ محدثین اور کچھ منصف مزاج اہل سنت کے محدثین کے بھی کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ سب سے پہلے شیعہ اثنا شریف، اخبار شیعہ توحیدی، ان کا موجودہ قرآن پر جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، شیعہ اثنا شریف اپنے مدارس میں، مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور یہی قرآن مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو چند مولوی حضرات فتویٰ فروش جو شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، انشاءاللہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کے اعتراضات ہیں، جو غلط بیانی کر کے عام لوگوں کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیعہ اثنا شیعہ پر یہ سراسر بہتان ہے اور اصل حقائق سے چشمپوشی ہے۔ شیعہ کے گھروں میں اسی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے مدارس میں بھی یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ شیعہ علماء اسی قرآن کی سینکڑوں عربی، فارسی، اردو اور دیگر مختلف زبانوں میں تفسیریں لکھی ہیں اور پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا فرد نظر نہیں آتا جس نے شیعہ کے گھر یا مدرسہ سے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دیکھا ہو۔ شیعہ قرآن مجید کی ہر صورت کو قطعی سمجھتے ہیں جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر فتویٰ فروش ملاؤں نے خواہ مخواہ شیعوں پر تعریف قرآن کا الزام تھوپ دیا ہے جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ادب تعریف قرآن کے اس بات میں فرامین ائمہ معصومین السلام، علماء شیعہ کی صلاحیت، آخر میں علماء اہل سنت کے فیصلہ کن اقوال ذریعے آپ کے آگے بیان کریں گے۔ تو میرے اسلامی پیارے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، سورہ حشر آیت نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک ہمیں نے یہ نصیحت اتاری ہے اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس قرآن مجید کا اللہ نے خود
ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، تو کسی کی کیا جرت کہ قرآن کو کم اور زیادہ کر کے پیش کرے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ اس کے علاوہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے حکم، پیچھے سے حکم والا قابل تعریف کا اتارا ہوا ہے۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، یہ تھی کچھ قرآن کے متعلق جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن ہدایت والا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن عزیز ہے، یہ قرآن بزرگ ہے، یہ قرآن عظمت والا ہے، یہ قرآن فرقان ہے۔ تو میرے اسلامی پیارے بھائیوں، قرآن کے متعلق الحمدللہ شیعہ اثنا شیعہ کا جو عقیدہ ہے، ائمہ معصومین کے ذریعے، شیعہ کتب کے ذریعے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو ہمارے امام اول حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا ہے جو دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ حوالہ مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کتاب یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ کتاب توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب یہ سامنے میرے موجود ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ہمارے امام اول امیر المومنین حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو بین الدفتین سطور ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا بلکہ اس کے لیے ترجمہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امام چھٹے امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل کتاب ہے۔ یہ حوالہ معانی الاخبار یہ میرے سامنے موجود ہے، صفحہ 236 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، تم اس سے تجاوز نہ کرو اور قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حوالہ کتاب توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ، یہ حوالہ امالی شیخ صدوق، یہ حوالہ کتاب توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں یہ قرآن واحد ہے، واحد کا اتارا ہوا ہے، واحد کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اختلاف تو راویوں کا پیدا کرتا ہے۔ یہ حوالہ اصول کافی میرے سامنے موجود ہے، 307 پر یہ حوالہ موجود ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کلام خدا، قول خدا اور وحی و تنزیل خدا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے قریب سے بھی باطل گزر نہیں سکتا ہے. نہ اب کوئی اس کو باطل قرار دینے والا ہے اور نہ ہی پہلے تھا. یہ حکیم و حمید کا نازل کردہ کتاب ہے. یہ حوالہ ہماری شیخ صدوق رحمۃ اللہ میرے سامنے موجود ہے. صفحہ 542 میں یہ حوالہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے امام محمد تقی فرماتے ہیں تمام امت اجماع کیا ہے کہ تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک قرآن بغیر کسی شک و تردید کے حق ہے اور تمام اہل اسلام اجتماعی طور پر اس کے موافق ہیں اور اسی کی آیات کی تصدیق کی بنا پر ہدایت یافتہ ہے. یہ حوالہ تفسیر بین القرآن اور یہ حوالہ اعتراض تبرسی میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے امام علی نقی فرماتے ہیں اور یہ تھی کچھ چند وضاحتیں جو ائمہ معصوم علیہ السلام نے موجودہ قرآن کے متعلق ہمیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے محدثین جس طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعتقاد شیخ صدوق اور اس کے علاوہ اعتقادیہ امامیہ ترجمہ لیلیہ مجلسی علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب, یہ دونوں میں یہ ہمارے محدثین اس قرآن کے متعلق فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا قرآن خدا نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اور وہ انہی دو دفتیوں کے درمیان ہے اور وہ اس امت کے پاس موجود ہے, اس سے زیادہ نازل نہیں ہوا. اور جو قرآن نسبت دی اور جو شخص نسبت دے ہماری طرف اس قرآن کی کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اس سے زائد تھا, وہ جھوٹا ہے. یہ ہے ہمارے محدثین جنہوں نے قرآن کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کیا. اس کے علاوہ کچھ منصف مزاج اہل سنت کے محدثین جن میں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تحفہ اسنا شیعہ میں اور علامہ نجب الغنی کی رائے مظہر خواشی شرح اصول شاشی. یہ نجب الغنی فرماتے ہیں اسنا شیعہ کمی و پیشی کے قائل نہیں, اور یہ جو مشہور ہے کہ شیعہ اسنا شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے 10 پارے قرآن مجید کے کم کر دیے ہیں اور بعض شیعہ سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ سورہ علی پڑھا کرتے ہیں. یہ جولا کی گپ ہے. آج تک خلف تک کوئی موقف اثنا عشریہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا. چنانچہ علماء اثنا عشریہ اس خیال کے برات اپنی کتابوں میں بڑے شد و مدح کرتے ہیں, جیسے شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویہ اپنے رسالہ اعتقادیہ شیخ صدوق میں کہتے ہیں کہ جو قرآن اللہ نے حضرت کو دیا تھا وہی ہے کہ اب لوگوں کے پاس موجود ہے, نہ اس میں کچھ کم ہوا ہے نہ زیادہ. تفسیر مجمل بیان میں کہ جو اسناشیوں کے نزدیک معتبر تفسیر ہے, سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن عہد پیغمبر السلام میں تھا وہی اب ہے بلا تفاوت. قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مقاصد نواسب میں کہتے ہیں کہ یہ بات جو شیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں
تغییر و تبدل کے قائل ہیں تو یہ غلطی ہے. محققین شیعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں، اور جو کوئی کہے تو اس کا کیا اعتبار ہے. علامہ صادق شرح کافی کلینی میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اسی طرح امام مہدی تک سالم رہے گا. محمد بن حسن عامری کہتے ہیں کہ جو روایت پر ذرا بھی نظر کرے گا یقینی طور پر جان جائے گا کہ قرآن میں چند وجوہات کمی ذاتی ناممکن ہے. یہ تھے علامہ نجم الغنی اصول شاسی میں. اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثناشیہ میں فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ اہل سنت کے محدث ہیں. یہ اہل سنت کے محدث، یہ اہل سنت کے نزدیک بڑے محدث تھے. یہ شاہ عبدالعزیز کی زبانی اہل سنت کی کتاب تحفہ اثناشیہ سے یہ میں حوالہ پیش کرتا ہوں. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بس تمام روایت امامیہ میں موجود ہے کہ تمام اہل بیت اسی قرآن کو پڑھتے تھے، اسی کے خاص و عام اور وجوہ نظم سے تمسک فرماتے اور اسی قرآن مجید سے اشتہار لاتے اور اسی قرآن مجید کی تفسیر فرماتے، اور جو تفسیر شیعہ امام حسن عسکری کی جانب سے منسوب ہے وہ لفظ اسی قرآن کی تفسیر ہے، اور اپنے بچے اور بچیوں، غلاموں اور اہل و عیال کو اسی قرآن کی تعلیم فرماتے، نماز میں اسی کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. انہی امور کی بنا پر شیخ ابن بابویہ اپنی کتاب اعتقادیہ میں تعریف قرآن کے عقیدہ کا کذب سے دستبردار ہوئے اور اسے فارغ خطی غلطی دے دی. اسی بنا پر اگر انہیں صدوق کہا جائے تو وہ درست اور بجا ہے. معزز سامعین گرامی، یہ اہل سنت کے دو محدثین، ان کی کتابوں سے یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ یہ منصف مزاج اہل سنت کے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ کر اپنے سنی بھائیوں کو بتا دیا کہ شیعوں کے اوپر الزام تراشی نہ کریں. کیوں کہ الحمدللہ شیعہ اثنا عشریہ کے گھروں میں، ان کے مساجد میں، ان کے مدارس میں الحمدللہ یہی موجودہ قرآن ہے جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو میرے معزز سامعین حضرات، اس ویڈیو کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان نام نہاد مولویوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو غلط بیانیاں کر کے نفرتیں نہ ڈالیں. اور یہ بھی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی مفتی اور علامہ شیعوں کے اوپر الزامات لگاتا ہے کہ شیعوں کے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ 40 پاروں کا ہے، تو یہ بات بے بنیاد اور غلط ہے. الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں، ایران میں، عراق میں اور تمام مسلم ممالک میں الحمدللہ یہی موجودہ قرآن مجید ہے جس کے 30 پارے ہیں، اور اسی قرآن مجید کے اوپر شیعہ اثنا عشریہ عمل کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.